اسلام آباد سے ہماری ٹیم کی رپورٹ کے مطابق ایک بار پھر منی بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیرو التوا ٹیکس کیسز میں تیزی سے فیصلے کرنے اور 386 ارب روپے کے ریونیو شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے نفاذ کو بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ حکومتی ذرائع نے ایکسپریس ٹریبیون کو بتایا کہ وزیر اعظم نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے معاملات پر اس ہفتے کم از کم 2 ملاقاتیں کی جو تازہ ترین جمعہ کو ہوئی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ انہوں نے اپیلیٹ ٹریبیونلز کے ممبران کی خدمات حاصل کرنے اور زیرو التوا عدالتی مقدمات کے بارے میں بھی اپڈیٹس لی، جس کا مقصد ریونیو کی بڑھتی ہوئی کمی کی دلدل سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا تھا۔ اسلام آباد سے ہماری ٹیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ہفتے کے روز عالمی اور مقامی تنظیموں، مہیر حضرات اور کاروباری شخصیات پر زور دیا کہ وہ خواتین کی تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے قابل توسیع اور پائیدار مواقع پیدا کرنے میں ان کا ساتھ دیں۔ مسلم کمیونٹیز میں لڑکیوں کی تعلیم چیلنجز اور مواقع کے موقع پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اگلی دہائی میں لاکھوں نوجوان لڑکیاں ملازمت کی منڈی میں داخل ہوں گی، جس میں سماجی ترقی کے بے پناہ امکانات ہیں اور معاشی خوشحالی انہوں نے مشاہدہ کیا۔ جیسا کہ وہ ایسا کرتے ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہے کہ نہ صرف خود کو، اپنے خاندان اور قوم کو غربت سے نکال سکتے ہیں، بلکہ عالمی معیشت نئی منڈیوں کو مالا مال کرنے اور اپنے مشترکہ چیلنجوں کے لیے اختراعی حل تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مرکزیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پاکستان اور چین نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے اعلیٰ معیار کی ترقی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے، جس میں صنعت کاری، خصوصی اقتصادی زون، صاف توانائی، زراعت اور معاشی کے شعبوں پر زور دیا گیا ہے۔ ہفتہ کو دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ بیجنگ میں منعقدہ سی پیک کے مشترکہ ورکنگ گروپ برائے بین الاقوامی تعاون اور رابطہ کے 5ویں اجلاس میں دونوں فریقین کے درمیان اس بات پر اتفاق کیا گیا۔ مرکزیم کی رپورٹ کے مطابق مسلم ممالک لڑکیوں کی تعلیم کو ترجیح دیں اور اسے اس وقت کے اہم ترین چیلنجز میں سے ایک قرار دیں۔ اون نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم چیلنجز اور مواقع کے عنوان سے 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ وفاقی دارالحکومت میں منعقد ہونے والے کانفرنس میں 47 ممالک اور مختلف تنظیموں کے وزراء، معززین اور نمائندوں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام وسائل کو بروئے کار لا کر اور ضروری اقدامات کرتے ہوئے لڑکیوں کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیم ہر معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے اور پسماندہ ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی کو بڑھانے کے لیے باہمی تعاون پر زور دیا۔ ملک دیم کی رپورٹ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے آج OIC کے سیکرٹری جنرل حسین برہم طلحہ سے ملاقات کی۔ DPMFMOIC کے سیکرٹری جنرل کا پاکستان میں خیر مقدم کرتے ہوئے مسلم کمیونٹیز میں لڑکیوں کی تعلیم چیلنجز اور مواقع کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس میں OIC کی جانب سے اعلیٰ سطح کی شرکت کے لیے اپنی تعریف کا اظہار کیا۔ غزہ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال، بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر، افغانستان، اسلام فوبیا، دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک اور تشدد اور اس سلسلے میں OIC کے کردار پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلام آباد سے ملک دیم کی رپورٹ کے مطابق انسانی سمگلنگ اشتہاری سمیت 2 ملزمان گرفتار۔ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد کی بڑی کارروائیاں۔ DG FIA احمد اسحاق جہانگیر کی ہدایات پر انسانی سمگلر اور ویزا فراڈ میں ملوث عناصر کے خلاف گھیرا تنگ۔ چھاپہ مار کارروائیوں میں اشتہاری سمیت 2 انسانی سمگلرز گرفتار ملزمان میں محمد مداح حیدر اور صاحبزادہ آصف شامل۔ ملزم صاحبزادہ آصف کو کراچی ایئرپورٹ جبکہ ملزم محمد مداح حیدر کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان سادالو شہریوں سے ویزا فراڈ کرنے میں ملوث پائے گئے۔ ملزم مداح حیدر نے شہری کو ملائیشیا ملازمت کی غرض سے بھجوانے کے لیے 30 لاکھ روپے بٹورے، جبکہ ملزم صاحبزادہ آصف نے متعدد متاثرین کو کینیڈا ملازمت کا جانسا دے کر 11,73,000 روپے بٹورے۔ ملزمان بھاری رقم وصول کر کے روپوش ہوئے تھے۔ ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ انسانی سمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ڈائریکٹر اسلام آباد زون ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ ڈائریکٹر اسلام آباد زون ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام تار وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ انٹیلیجنس بنیادوں پر انسانی سمگلروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ کسی شخص کو بھی معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹھوس شواہد کی روشنی میں ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے۔ ڈائریکٹر اسلام آباد زون۔